نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ صدق اللہ العظیم۔ تمام ویورز اور تمام دوستوں کا السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا، اور کاتب وحی صحابہ ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے خطوط لکھوائے اور وہ مختلف ملکوں کے بادشاہوں تک پہنچے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط و کتابت بھی کی ہے اور قرآن مجید کو بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، وہی لکھنے والے صحابہ میں شامل ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں اور ام المؤمنین بنی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ خال المسلمین بنتے ہیں، تمام امت کے ماموں بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی بنتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہیں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت اور اتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا اور سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا۔ آج کوئی وزیر اعظم کا سیکرٹری ہے، کوئی وزیر کا سیکرٹری ہے، تو وہ بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ بھئی میں وزیر اعظم کا سیکرٹری ہوں، میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، بڑا آدمی ہوں۔ تو یہ جو دنیا کے عہدے ہیں، ان کا کوئی سیکرٹری بن جائے تو پھر وہ پھولے نہیں سماتا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ انسان ہیں جو نبیوں کے سردار، کائنات کے سردار، اللہ کے بعد جن کا مقام سب سے اونچا ہے، نبیوں میں جن کا مقام سب سے اونچا ہے، اس نبی کے سیکرٹری ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے، اتنا بڑا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹھ کی طرف بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے ساتھ، پیٹھ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ اور سینہ ٹچ ہو رہا تھا، لگ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امیر معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے کمر کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ اور سینے کو علم سے بھر دے، علم سے بھر دے۔ تو جس کے لیے کوئی بڑا پیر دعا دے دے، کسی کو کوئی بڑا بزرگ دعا دے دے، تو انسان سب کو بتاتا ہے کہ فلاں بڑے بزرگ نے میرے لیے دعا کی ہے، فلاں پیر صاحب نے میرے لیے دعا کی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے خود نبی نے دعا فرمائی کہ اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو علم اور سینے کو علم سے بھر دے، حلم سے بھر دے۔ تو حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والی چیزیں وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن مبارک کاٹتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناخن اپنے پاس جمع کر لیے
اور فرمانے لگے جب میرا انتقال ہو جائے تو ان ناخنوں کو میری پیشانی پر، میری آنکھوں پر، میرے سینے پر رکھ دینا۔ چنانچہ ان کی وصیت تھی تو ان ناخنوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر میں ان کے پیشانی اور سینے پر رکھ دیا گیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تھی اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اسی چارپائی پر رکھا جائے، میری میت کو اسی چارپائی پر رکھا جائے۔ چنانچہ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں، اتنے محبوب ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنا پیار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا دی اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے، والحساب اور حساب کا علم دے، وقہ العذاب اور عذاب سے بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا دی، حساب کا علم دے، کتاب کا علم دے، عذاب سے بچا۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے یہ الفاظ اور یہ دعائیں کی جاتی ہیں، دشمن کے لیے کبھی کوئی دعا نہیں کرتا۔ تو آج بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، القابات استعمال کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنازع شخصیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کے مقام کو دیکھیں اور خود اپنے آپ کو دیکھیں، اور کس کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں ہم لب کشائی کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ آج باتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے القابات اور برا بھلا کہتے ہیں۔ دشمنوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بعض سنی بھی اس طرح کی باتیں کہے جاتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیو بناؤں گا، نیکسٹ ویڈیو، اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید باتیں رکھوں گا۔ اور میرے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، تندرستی دے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔